السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، آج کی ویڈیو مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش تک کب کیا ہوا کے مضمون سے ماخوذ ہے۔ اس سے قبل ہم قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی سیاست میں ہونے والے واقعات کے متعلق آپ کو مختلف ویڈیوز میں آگاہ کرتے رہے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مستند معلومات کے متعلق آگاہی حاصل ہو اور پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات، معاشی حالات کے متعلق معلوم ہو کہ کس طرح سے یہ آج کے یا آج سے 10-20 برسوں کے واقعات نہیں ہیں، بلکہ ان کی کڑیاں قیام پاکستان کی ابتدا ہی سے جڑی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے قیام پاکستان کے بعد ملک کی قیادت بانیان پاکستان کے پاس تھی۔ اس کے بعد بانیان پاکستان کو اقتدار سے محروم کر بیوروکریسی نے اس پہ غلبہ حاصل کیا اور بانیان پاکستان کی سیاسی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ کے کچھ تو ارتقائی طور پر ارتقاء کے باعث شکست و ریخت ہوئی اور کچھ اس کی شکست و ریخت بیوروکریسی کے اپنے اہداف کی وجہ سے ہوئی۔ ان تمام واقعات کو ہم کئی ویڈیو میں آپ کو بیان کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم مختصراً آپ کو مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش تک کیا ہوا، کب کیا ہوا کے متعلق آگاہی حاصل کریں گے، تو آپ کو قیام پاکستان سے لے کے بنگلہ دیش کے قیام تک کے واقعات کا ربط و ضبط نظر آئے گا۔ اور آج پاکستان میں 2024 کے الیکشن کے بعد جس قسم کی سیاسی جماعتوں اور مقتدرہ قوتوں اور عوام کے درمیان جو رسہ کشی ہے اور کشمکش ہے، وہ اس کے متعلق آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان میں کون کون سی گزشتہ قوتیں اور کون کون سی نئی قوتیں پنجہ آزما ہیں اور آنے والے واقعات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کے قیام کا مطالبہ کرنے والی مسلم لیگ کی بنیاد مشرقی بنگال میں رکھی گئی تھی، لیکن پاکستان کا یہ حصہ تاریخی اسباب کی وجہ سے سیاسی اور سماجی اور ثقافتی سطح پر مغربی حصے سے مختلف تھا، جو بعد میں اختلافات کا باعث بنا اور بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ ابتدا میں پاکستان کے مشرقی صوبے کا نام مشرقی بنگال ہی تھا، جو 1 یونٹ کے قیام کے وقت مشرقی پاکستان کر دیا گیا۔ 15 فروری 1948 مشرقی بنگال سے تعلق رکھنے والے ایک ہندو رکن دھریندر ناتھ نے متحدہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کی کارروائی میں اردو کے ساتھ بنگالی کے استعمال کے لیے قواعد میں ترمیم کرنے کی تحریک پیش کی۔ اس کے جواب میں وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کہا کہ پاکستان کے لیے جد و جہد برصغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں نے کی تھی، ان کی زبان ان کے بقول اردو تھی اور ایوان نے یہ تحریک مسترد کر دی۔ بنگالی زبان سے متعلق ایوان میں پیش گئی
تحریک مسترد ہونے کی خبر جب ڈھاکہ پہنچی تو اس پر شدید رد عمل سامنے آیا۔ اس کے بعد جب مشرقی بنگال کے وزیر اعلیٰ خواجہ ناظم الدین نے بھی اردو کو قومی زبان بنانے کے حق میں بیان دیا تو صوبے میں احتجاج شروع ہو گیا۔ جنوری 1948 میں شیخ مجیب طلبہ تنظیم ایسٹ پاکستان اسٹوڈنٹ لیگ کی بنیاد رکھ چکے تھے۔ اس تنظیم نے بنگالی زبان کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ فروری کے اختتام تک قومی زبان کے معاملے پر مشرقی پاکستان میں بے چینی بڑھنے اور ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلباء نے باقاعدہ تحریک چلانے کے لیے ایکشن کمیٹی بھی تشکیل دے دی تھی۔ مارچ 1948 بنگالی زبان کا مسئلہ تنازع کی شکل اختیار کر گیا۔ مشرقی بنگال میں طلباء نے پہلا احتجاج کیا۔ 11 مارچ کو بنگالی کو قومی زبان قرار دینے کے حق میں مظاہرہ کرنے والے طلباء پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ احتجاج کی شدت بڑھنے کے بعد وزیر اعلیٰ خواجہ ناظم الدین نے طلباء کی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کیے اور ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں بنگالی کو مشرقی بنگال میں سرکاری اور تعلیمی زبان بنانے پر آمادگی ظاہر کی گئی۔ اس معاہدے میں بنگالی کو ریاستی زبان بنانے کے لیے دستور ساز اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا تھا۔ مشرقی بنگال کی اسمبلی سے تو وعدے کے مطابق بنگالی کے حق میں قرارداد منظور کر لی گئی، لیکن ایکشن کمیٹی سے ہونے والے وعدے کے مطابق مرکزی اسمبلی میں قرارداد پیش نہیں کی جا سکی۔ مارچ کے تیسرے ہفتے میں محمد علی جناح ڈھاکہ پہنچنے والے تھے اور ان کا تاثر تھا کہ خواجہ ناظم الدین نے یہ طلباء کے دباؤ میں آ کر مطالبات تسلیم کیے ہیں۔ ان کے نزدیک مشرقی بنگال اسمبلی کے بنگالی کے معاملے پر منظور کی گئی قرارداد کا اطلاق مرکزی حکومت پر نہیں ہوتا تھا۔ 31 مارچ 1948 بانیان پاکستان محمد علی جناح نے ڈھاکہ کا دورہ کیا اور ریس کورس میدان میں خطاب کرتے ہوئے اردو کو پاکستان کی سرکاری زبان قرار دیا۔ 26 مارچ کو ڈھاکہ سے واپسی پر ریڈیو سے خطاب میں انہوں نے ایک بار پھر اپنے اس بیان کا اعادہ کیا۔ محمد علی جناح کی اس بیان پر مشرقی پاکستان کے بعض حلقوں نے کڑی تنقید کی۔ 30 جون 1948 مسلم لیگ بنگال میں خواجہ ناظم الدین اور متحدہ بنگال کے سابق وزیر اعلیٰ حسین شہید سہروردی کے درمیان سیاسی چپقلش پائی جاتی تھی۔ اس طرح مولانا عبدالحمید بھاشانی کے مسلم لیگ کی قیادت کے ساتھ اختلافات بڑھ گئے تھے۔ فروری 1948 میں بنگال مسلم لیگ کی تنظیم نو کے بعد یہ مولانا بھاشانی، فضل الحق اور دیگر رہنماؤں نے مسلم لیگ سے علیحدگی کا اعلان کر کے نئی جماعت عوامی مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ شیخ مجیب الرحمان اس وقت ایک طالب علم رہنما تھے اور بنگالی زبان تحریک کی وجہ سے جیل میں تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں انہیں عوامی مسلم لیگ کا جوائنٹ سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ ستمبر 1948 میں محمد علی جناح کے انتقال کے بعد مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگی رہنما خواجہ ناظم الدین ملک کے دوسرے گورنر جنرل بنے۔ خواجہ ناظم الدین نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے قتل کے بعد وزیر اعظم بن گئے اور سینئر بیوروکریٹ پاکستان کے پہلے وزیر خزانہ غلام محمد کو گورنر جنرل بنا دیا۔ وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر اردو کو قومی زبان قرار دینے کا اعلان کیا۔ 26 جنوری 1952 کو خواجہ ناظم الدین
نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے قتل کے بعد وزیر اعظم بن گئے۔ 21 جنوری 1952 خواجہ ناظم الدین کے بیان کے خلاف مشرقی بنگال میں ہڑتال ہوئی۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں طلباء کے ایک جلوس کا پولیس سے تصادم ہوا جس میں 8 طلباء ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ اس تصادم میں ہلاک ہونے والے طلباء کی یاد میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں شہید مینار تعمیر کیا گیا۔ بعد میں اقوام متحدہ نے 21 فروری کو مادری زبانوں کا عالمی دن قرار دیا۔ فروری 1952 شدید احتجاج کے بعد مشرقی بنگال اسمبلی نے اردو کے ساتھ بنگلہ کو بھی قومی زبان بنانے کی قرارداد منظور کی۔ 4 دسمبر 1954 مشرقی بنگال کے انتخابات سے قبل حسین شہید سہروردی، مولانا بھاشانی اور شیخ مجیب کی عوامی لیگ، فضل حق کی کرشک سرامک پارٹی، بائیں بازو کی جماعت گانتانتری دل اور نظام اسلام پارٹی نے متحدہ ماض یا جگتو فرنٹ کے نام سے 4 جماعتی انتخابی اتحاد بنایا۔ مختلف فکر سے تعلق رکھنے والی جماعتوں کے اس اتحاد نے 21 نکاتی پروگرام پر اتفاق کیا تھا، جس میں بنگالی کو سرکاری زبان بنانے اور 1940 کی قرارداد لاہور کے مطابق صوبائی خود مختاری جیسے مطالبات شامل تھے۔ مشرقی بنگال کے صوبائی انتخابات میں جگتو فرنٹ کو کامیابی حاصل ہوئی اور ملک کی بانی جماعت مسلم لیگ کو شکست ہوئی۔ اپریل 1954 شیر بنگال کے فضل حق جگتو فرنٹ کی حکومت کے وزیر اعلیٰ بنے۔ واضح رہے کہ کے فضل حق نے 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پیش کی تھی۔ 15 مارچ 1954 عوامی لیگ کے رہنما شیخ مجیب الرحمان جگتو فرنٹ کی حکومت کی کابینہ میں بطور وزیر شامل ہوئے۔ وہ کابینہ کے سب سے کم عمر وزیر تھے اور انہیں زراعت و جنگلات کے قلمدان دیے گئے تھے۔ صوبائی انتخابات کے بعد مشرقی بنگال میں بنگالی اور غیر بنگالی آبادی کے درمیان تلخیاں بڑھنا شروع ہو گئی تھیں۔ نارائن گنج کی آدم جی جوٹ ملز میں 2 مزدوروں کے درمیان لڑائی کے بعد خون ریز فسادات شروع ہو گئے۔ یہ ملز مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے سرمایہ دار خاندان کی ملکیت تھی۔ اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی غیر بنگالیوں کے قتل عام کے واقعات پیش آئے۔ 29 مئی 1954 گورنر جنرل غلام محمد کی مرکزی حکومت نے مشرقی بنگال کی صوبائی حکومت برطرف کر کے گورنر راج نافذ کر دیا۔ آدم جی جوٹ ملز میں ہونے والے فسادات بعد امن و امان کی صورتحال قابو کرنے میں ناکام اور وزیر اعلیٰ کے فضل الحق کے بھارت سے ساتھ مل کر متحدہ بنگال بنانے کی سازشوں کے الزامات کو صوبائی حکومت کی برطرفی کی وجہ بتایا گیا۔ مشرقی بنگال کا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد کے فضل حق نے بھارت میں مغربی بنگال کا دورہ کیا، جس میں انہوں نے بنگال کی تقسیم پر اظہار افسوس کیا تھا۔ مرکزی حکومت نے ان کے اس بیان کو متحدہ بنگال بنانے کی خواہش اور ملک کی سالمیت کے خلاف قرار دیا۔ 21 جون 1955 شیخ مجیب الرحمان پہلی مرتبہ دستور ساز اسمبلی کے رکن بنے۔ 6 اکتوبر 1955 کو میجر جنرل اسکندر مرزا پاکستان کے گورنر جنرل بن گئے۔ 14 اکتوبر 1955 کو 1 یونٹ کا قیام عمل میں آیا، جس کے بعد بلوچستان سرحد پنجاب اور سندھ کو ملا کر مغربی پاکستان کے نام سے ایک نیا صوبہ بنا دیا گیا اور مشرقی بنگال کا نام تبدیل کر کے مشرقی پاکستان کر دیا گیا۔ اس اقدام کی ملک کے دونوں حصوں میں مخالفت کی گئی تھی۔ فروری مارچ 1956 29 فروری کو پاکستان کا پہلا آئین منظور ہوا،
جس کا نفاذ 23 مارچ 1956 کو ہوا۔ 4 مارچ 1956 آئین کی منظوری کے بعد اسکندر مرزا گورنر جنرل سے صدر بن گئے اور چودھری محمد علی وزیر اعظم رہے۔ مارچ 1956 میں A.K. فضل حق کو مشرقی بنگال کا گورنر بنا دیا گیا تھا، جن کے اوپر غداری کے الزامات لگائے تھے۔ 12 ستمبر 1956 کو بنگال کے مقبول رہنما حسین شہید سہروردی پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ مشرقی پاکستان اسمبلی میں مکمل صوبائی خود مختاری کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور ہوئی۔ 11 اکتوبر 1957 کو صدر اسکندر مرزا نے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی سے استعفیٰ لے لیا۔ 9 جون 1958 کو صدر اسکندر مرزا نے پاکستان کی بری افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی۔ 7 اکتوبر 1958 آئین سازی کے بعد 1957 میں انتخابات منعقد ہونا تھے، جنہیں اسکندر مرزا نے صدر بننے کے بعد 1959 تک ملتوی کر دیا تھا۔ انتخابات کی صورت میں انہیں اپنے منصب صدارت سے ہاتھ دھونے کا خدشہ درپیش تھا، اس لیے انتخابات مزید ملتوی کرنے کے لیے انہوں نے 7 اکتوبر 1958 کو ملک میں مارشل لا کے نفاذ کا اعلان کر دیا۔ 27 اکتوبر 1958 فوج کے دباؤ پر اسکندر مرزا صدارت سے مستعفی ہو گئے اور اقتدار مکمل طور پر ایوب خان کے ہاتھ میں چلا گیا۔ مارشل لا میں سیاسی سرگرمیوں اور طلبہ تنظیموں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مشرقی پاکستان میں مولانا بھاشانی اور شیخ مجیب الرحمن سمیت سیاسی رہنماؤں کو حراست میں لے لیا گیا۔ دوستوں اور ساتھیوں، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی موضوع کی دوسری ویڈیو پیش کریں گے اور 27 اکتوبر 1958 کو ایوب خان کے مارشل لا کے بعد کے ہونے والے واقعات کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ اب تک 1947 سے 58 تک 2-3 اہم چیزیں تھیں جو بنگلہ دیش کے بننے کا باعث بنی یا مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجہ بنی، جس میں بنگالیوں کی محرومی، بنگالیوں کو نظر انداز کر دینا، ان کی مادری زبان کو قومی زبان قرار نہ دیے جانا، ان کی اکثریت کو تسلیم نہ کرنا، ان کی خود مختاری کو قبول نہ کرنا اور صوبوں کو مرکز سے کنٹرول کرنا، اور مزید اس اکثریت کو کم کرنے کے لیے پاکستان کے 5 صوبوں کو 2 صوبوں میں تقسیم کیا گیا، یعنی کہ مشرقی بنگال کو مشرقی پاکستان اور پاکستان کے بقایا 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ مغربی پاکستان بنایا گیا۔ یہ سلسلہ بتدریج ہوا۔ اب یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں اس میں بین الاقوامی قوتوں کی کتنی دخل اندازی تھی اور ہماری پاکستان کی قوتوں کی اس میں کیا کیا کارروائیاں اور کارستانیاں تھیں جو اب بھی جاری و ساری ہیں۔ شکریہ۔